حضرت کرام دکن میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، ایسی ایک شخصیت کو دکن کی زمین پر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اس ذات کا نام شیخ الاسلام عارف باللہ فضیلت جنگ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت کرام ان کی ذات سے بھی اللہ رب العزت نے وہی کام لیا جو کام پیغمبروں نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں دوستو، کام کرنے والے علماء کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، میں کھلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ جو پیسے کے لیے یا پھر نام کے لیے کام کرتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو پاپولیرٹی کے لیے کام کرتے ہیں یا نام کے لیے کام کرتے ہیں یا فیم کے لیے کام کرتے ہیں یا پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے مگر ہے حقیقت۔ یہ انسانوں کی ہر فیلڈ میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اسی طرح اہل علم میں بھی کیٹیگری ہے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میدان محشر میں سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اسے لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو۔ تو شہید عرض کرے گا مولا مجھے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، میں نے تیرے نام پر اپنی جان لٹا دی ہے، مولا جان لٹانے کا صلہ یہ کہ مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے جان اس واسطے لٹائی تھی کہ لوگ تجھے تیری تعریف کرے، لوگ یہ کہیں کہ تو فائٹر ہے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تیری تعریفیں ہوں، تیرے نام کے خطبے پڑھے جائیں، تجھے شہید کہا جائے۔ جو کچھ تجھے کہنا تھا لوگوں نے کہہ لیا، تیرا کام ختم ہو گیا۔ جو تو پانا چاہتا تھا، جو پاپولیرٹی تو دنیا میں چاہتا تھا، جو نام تو دنیا میں چاہتا تھا، جو فیم تو دنیا میں چاہتا تھا، وہ میں نے تجھے دے دیا، تیرا نام ہو گیا۔ جو تو چاہتا تھا وہ میں نے تجھے دے دیا ہے، اب تیرے لیے یہاں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، جا سیدھے جہنم میں داخل ہو جا۔ دوسرے اور شخص کو لایا جائے گا، مالدار کو، وہ آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اسے لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، ننگوں کو میں نے کپڑے پہنائے ہیں، میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ مال کی وجہ سے تیری عزت کریں، تیرا نام ہو، تیرا مرتبہ ہو، تو نے جو کچھ چاہا تھا وہ تجھے دے دیا گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ تیسرے نمبر پر کس کو لایا جائے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے قاری کو لایا جائے گا، کا مطلب عالم کو لایا جائے گا، ایک عالم دین کو لایا جائے گا۔ وہ بڑی خوشی سے تمطراق کے ساتھ آئیں گے کہ میں عالم دین ہوں۔ وہ حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا اسے اٹھاؤ لے جاؤ اسے جہنم میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کو قرآن سنایا ہے، میں نے تقریریں کی ہیں، میں نے لیکچرز دیے ہیں، مولا میں نے یہ سب کچھ کیا، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں کہ تو نے سب کچھ جو کچھ کیا، تو یہ چاہتا تھا کہ تیرا نام ہو، تیرا نام دنیا میں ہو گیا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، تجھے حافظ کہیں، تجھے مجدد کہیں، تجھے یہ فلاں کہیں، تیرے نام کے نعرے لگیں، جو کچھ ہونا تھا ہوا، اب یہاں کس امید سے آیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واسطے مدرسہ نظامیہ اس زمانے میں بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، جا کر جنگلوں میں بس گئے تھے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے امام آپ ہیں، آپ کے علوم سے ایک دنیا مستفید ہو رہی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ میں اگر وہاں رہوں گا تو صرف تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، تعریفوں سے مجھے نام تو مل سکتا ہے مگر اللہ کے پاس جزا نہیں مل سکتی۔ میں نام نہیں چاہتا، میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، ایک مقام پر ارشاد فرمایا علماء کے پاس صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا اب جو گوشت کی بات ہے وہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا صوفیوں کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرت کرام جو لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں، نام ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ان کا نام نہیں ہوتا، مگر وہ نام کچھ دن کے لیے دنیا میں ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے وہ نام اٹھتا ہے، وہ نام اٹھتا بھی ہے، دیکھتے وہ نام زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے۔ مگر اس دنیا میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کام کرتے ہیں تو اپنے نام کے بلندی کے لیے نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی بلندی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت کرام ان زوات کو صوفیاء کرام کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کہا جاتا ہے، اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا انہیں فراموش نہیں کرتی، دنیا انہیں یاد کرتی رہتی ہے، ان کے نام کے جھنڈے لوگوں کے گھروں پر لہراتے رہتے ہیں۔ حضرت کرام اس کا سبب کیا ہے؟ ان لوگوں نے کام، حضرت بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ کا نام پورے دکن میں ایسا پھیل رہا ہے کہ کسی کا نام نہیں پھیل رہا۔ ارشاد فرمایا محمد الحسینی کا معاملہ یہ ہے، محمد الحسینی یعنی بندہ نواز خود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں محمد الحسینی نے زندگی میں اپنا نام کبھی نہیں چاہا، محمد الحسینی نے چاہا کہ اس کے مولا کا نام بلند ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
تو بس ہو کر میرے نام کی بلندی چاہتا ہے، میں تو بلند تھا ہی. جب تو پوری سنسیئرٹی کے لیے میرے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، میرا نام تو بلند تھا، اے محمد اور حسین، میں تیرے نام کو بلند کر دوں گا. تو حضرت کرام دنیا میں جن اولیاء اللہ کا نام بلند ہوا اور جن کے کام میں اللہ رب العزت نے برکتیں عطا فرمائی، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. جس طرح وہ ان کی تگ و دو حضرت امام انوار اللہ فاروقی شیخ الاسلام عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان کا سب سے بڑا کمال ان کا اخلاص تھا. انہوں نے جو کچھ کام کیا میں آپ کی خدمت میں آسان مثال دیتا ہوں. اگر کسی کوئی آسان مثال میں آپ کو رکھوں، کوئی پڑھانے کے لیے ایم ایل اے کے گھر جا رہا ہے. اب اس کا انداز کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. ایم ایل اے کے پاس سے اسے ہر معاملے میں سپورٹ مل جایا کرتی ہے. اس کا گھر بن رہا ہے، ایم ایل اے صاحب اس کا کچھ نہ کچھ تعاون کر دیا کرتے ہیں. اس کے کسی کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، میں ایم ایل اے کا آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں. حاضرین کرام اگر کسی کا تعلق ایم پی سے ہو وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا آدمی محسوس کرتا ہے. کوئی چیف منسٹر کے گھر آئے جائے اس کے چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ بدل جاتا ہے، اس کے بڑے پوزوں میں وہ آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. میرا جانا آنا چیف منسٹر کے پاس ہے. حضرت کرام وہ کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے. حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا، وہ حیدرآباد دکن کے ایک بادشاہ کے استاد نہیں تھے. میر محبوب علی خان بھی ان کے شاگرد، میر عثمان علی خان بھی ان کے شاگرد. حیدرآباد کے دو بڑے بڑے بادشاہ ان کے شاگرد تھے. اگر وہ چاہتے پھر باضابطہ ان کے لیے تنخواہ جاری تھی. وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ تھے ایجوکیشن منسٹر آف دکن. پورے دکن کے وہ وزیر تعلیم و اوقاف کا مطلب کیا، ایجوکیشن منسٹر. ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس شہرت بھی تھی، ان کے پاس پاپولیرٹی بھی تھی. وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، آپ عثمان علی خان آپ لائٹ لے کر سن رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کس کا نام لے رہا ہوں. ان بزرگوں سے پوچھئے جنہوں نے عثمان علی خان کا نام سن رکھا ہے یا ان کی حکومت دیکھ رکھی ہے، ان سے ذرا پوچھئے. عثمان آج کل یہ آسان حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے آپ کو اندازہ نہیں ہے. عثمان علی خان پیدل نہیں گزرتے تھے. جن راستوں پر سے عثمان علی خان کی کار گزرنے والی ہوتی ان پورے راستوں کو دھو دیا جاتا. عثمان علی خان گزر رہے ہیں. حاضرین کرام کوئی آدمی بیٹھ کر عثمان علی خان کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزت بھی تھی. بادشاہ بھی ویسا تھا. عالم کیا ہوتا تھا، جس جگہ سے ان کی سواری جاتی تھی لوگ اپنے غلوں پر سے اپنے کاروباروں پر سے اٹھ جاتے تھے، انہیں سلام کرتے رہتے تھے. کب تک؟ جب تک کہ ان کی سواری نہ گزر جائے. میں آپ کی خدمت میں رکھوں عثمان علی خان کون ہے، میں کیوں عرض کر رہا ہوں. مجھے عثمان علی خان یا پھر ان کے خاندان سے کوئی مفقم جہاں سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا خلوص کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں رکھوں عثمان علی خان کون. 5 سال پہلے یہ اپنے سالار جنگ میوزیم میں ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی، ہیروں کی ایگزیبیشن. پوری دنیا سے ہیروں کا کلیکشن لا کر ان لوگوں نے سالار جنگ میوزیم میں رکھا تھا. لوگوں نے بڑی تعریفیں کی. ہمارے ایک دوست جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم چلیں ہیرے وغیرہ آپ دیکھیں. میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں. انہوں نے کہا دلچسپی نہ بھی ہو تو آپ دیکھیں تو صحیح، دیکھنے میں کیا حرج ہے، آدھے 1 گھنٹے کی ڈیل ہے، ذرا آپ اندر چلیں. میں اندر چلا گیا تو ہیرے رکھے ہوئے ہیں، ہیروں کا تعارف لکھا ہوا ہے. ایک ہیرے پر میں پہنچا تو اس کو بہت سلیقے سے ان لوگوں نے سجا کر رکھا تھا اور اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی تھی $400 کروڑ یا $400 یا $4000. میں یہ زیرو میں ایڈ کرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کتنے، مگر 400 تھے مجھے یاد ہے. 400 کروڑ یا $400 نہیں، $400 نہیں، $400 کروڑ غالباً. $400 کروڑ کا یہ ہیرا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا. بڑے تعجب میں پڑ گیا. میں نے کہا اتنا قیمتی ہیرا آخری آیا کہاں سے؟ ایک پتھر ہی تو ہے، پتھر کی قیمت اتنی زیادہ. مجھے حیرت ہوئی. وہاں جو منتظم تھے ان سے میں نے پوچھا بھائی یہ ہیرا ہے کس کا اور یہ آیا کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عثمان علی خان صاحب ہمارے حیدرآباد کے بادشاہ جن کو لوگ اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے، پیپر پر وزن کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اور یہ کہاں سے ملا؟ ان کو ان کی کتابوں میں کہیں پڑھا ہوا تھا، بیکار کتابوں میں کہیں پھینک دیا تھا انہوں نے. لوگوں نے اسے اٹھا کر لایا تو اس کی قیمت 400 کروڑ بنی. $400 کروڑ اس کی قیمت بنی. حضرت کرام آپ اندازہ لگائیں وہ کون تھے؟ the richest man of that era آپ کہہ سکتے ہیں. اس زمانے کے سب سے امیر ترین آدمی. بل گیٹس آپ کہتے ہیں اب تو نہیں رہا، وہ پہلے تھا. ایسی ان کی مالی حالت، ان کا معاملہ کیا، پوری دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین آدمی. انگریز ان کے پاس آ کر بھیک مانگا کرتے تھے، ایسے بڑے بادشاہ. اب ان کے یہ استاد، نہ جانے اس نے کتنا انہیں نوازا، کتنا نہیں دیا ہوگا نذرانے. حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو اتنا مال جمع کر سکتے تھے، اتنا مال جمع کر سکتے تھے کہ وہ اور ان کے آنے والی 7 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی.
مگر حاضرین کرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں جیتے، ان کے دل میں جس قدر اپنے بچوں کے لیے پیار ہوتا ہے اس سے زیادہ رسول اللہ کی امت کے لیے پیار ہوا کرتا ہے۔ حاضرین کرام ایسے لوگوں سے دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے جو سرکار پاک علیہ السلام کی امت کے ایک فرد سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ محبت کرتے ہیں تو امیر سے بھی کرتے ہیں، غریب سے بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ سرکار کی ساری امت سے انہیں محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ لوگوں کو کیسا ملتا ہے یہ محبت کرنا، یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی عطا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، کتابوں میں حکایات کی کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں تو مجھے پڑھنے میں نہیں ملا، حکایات کی کتابوں میں یہ ضرور یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و امام حسین کو لے کر عید کے دن صبح بہت اچھا تیار کر کے امام حسن و امام حسین دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر حضور پاک علیہ السلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ تو طریقہ تھا بچوں کا رسول اللہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ کچھ بچے دوڑے دوڑے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر بچوں نے سلام کیا، رسول اللہ نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے، وہ بچے دوڑتے چلے گئے۔ ایک بچے کو رسول پاک علیہ السلام نے روڈ کے کنارے پر بیٹھے دیکھا۔ اب جب رسول اللہ نے اسے دیکھا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سرکار کو اس نے سلام کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم تیار نہیں ہوئے؟ کہنے لگے سرکار میں تیار ہونا چاہتا تھا مگر سرکار اتفاق سے میرے باپ شہید ہو گئے ہیں، اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری ماں نے تمہارے لیے کپڑے نہیں بنائے؟ سرکار انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے لیے کپڑے بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا بڑے غمزدہ ہوئے، کہنے لگے تمہارے بہن بھائی؟ کہنے لگے سرکار میرے بہن بھائی نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا پھر تم عید کو نہیں چلو گے؟ کہنے لگے سرکار میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، چھوٹا بچہ تھا وہ ہر بات کھلی کھلی بول رہا تھا، سرکار میں آنا نہیں چاہتا اس واسطے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں سرکار جا رہے تھے، ارشاد فرمایا بس میں عیدگاہ نہیں جا سکتا۔ اس بچے کا ہاتھ تھام لیا، سرکار پلٹ کر گھر لوٹے۔ حاضرین کرام یہ منظر دنیا نے دیکھا، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کر ارشاد فرمایا بچے اب کبھی یہ نہ کہنا کہ میری ماں نہیں ہے یا میرے بھائی نہیں ہیں، آج سے سنو یہ عائشہ تمہاری ماں ہے، یہ فاطمہ تمہاری بہن ہے، یہ حسن و حسین تمہارے بھائی ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بچے کو اچھے کپڑے پہناؤ، اسے نہلاؤ دھلاؤ، جب تک یہ تیار نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ عیدگاہ نہیں جائیں گے۔ آقا کائنات بیٹھ گئے، اس بچے کو پہلے تیار کیا گیا، سجایا گیا۔ آقا کائنات علیہ السلام اس کے بعد جب وہ بچہ پوری طرح تیار ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں امام حسن اس بچے کو تھما دی، اور جب رسول اللہ نکلے تو بچہ مدینے کے سارے بچوں پر ناز کر رہا تھا، اے بچوں تم عید کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہو، مجھے رسول اللہ نے تیار کر کے لایا ہے، مجھے رسول کائنات علیہ السلام کی زوجہ نے تیار کیا ہے۔ حضرت کرام یہ اسپرٹ ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ امت کے گناہ گار آپ کہہ سکتے ہیں پسماندہ اقوام سے محبت کرنا، غربا سے، یتامہ سے، فقراء سے جو محبت کرنے کا جذبہ ہے، وہ جذبہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اولیاء اکرام کا کمال ظاہر دین علماء میں اور اولیاء اکرام میں یہی فرق ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں بس اصل ان کے کام کی برکتوں کی وجہ بیان کرتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ ان کی زندگی پر تو بہت سے لوگ روشنی ڈالتے رہتے ہیں، ریزن ان کی پاپولیرٹی کا، ان کے کام میں برکتوں کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ریزن کیا ہے؟ وہ صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والا وہ پا لیتا ہے جو پانا ہے، اسے اگر کار چاہیے کار مل جاتی ہے، گھر چاہیے گھر مل جاتا ہے، لگژری چاہیے لگژری مل جاتی ہے، جو وہ پانا چاہتا ہے محنت کرنے کے بعد وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو جو نام ٹھہر جاتا ہے، جو نام میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے، جس نام کو سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں تقدس کا جذبہ ظاہر ہونے لگتا ہے، جس نام کا ادب لوگوں کے دل میں بیٹھ جایا کرتا ہے، وہ بے وجہ نہیں بیٹھا کرتا۔ جو بندہ اللہ کو خلوص کے ساتھ چاہتا ہے پھر اللہ رب العزت وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ حضرت کرام جب اخلاص کے ساتھ بندہ اس کا نام بلند کرتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کا نام بلند کر دیا کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھوں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگوں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ لقمہ اٹھاتے کھانے کے لیے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور وہ لقمہ رکھ دیتے، وہ کھا نہیں پاتے، نہیں کھا سکتے۔ وہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو ارشاد فرماتے میرے سرکار کی امت میں بہت سے لوگ بھوکے ہیں، جب مجھے ان کا خیال آتا ہے تو کھایا نہیں جاتا۔
حضرت کرام ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہوتا ہے جو سرکار کی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کام میں آپ کی خدمت میں ایک پرسنل بات رکھوں، تقریروں کے ذریعے انقلاب جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. اصل انقلاب جو ہوتا ہے محبت کے ذریعے ہوتا ہے. جس چیز میں محبت شامل ہو جاتی ہے پھر اس چیز کو پھلنے پھولنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، چاہے وہ کام دنیاوی بیس پر ہو چاہے وہ کام اخروی بیس پر ہو. جس چیز میں محبت شامل ہو جاتی ہے وہ کام کو آپ کہہ سکتے ہیں فار ایور بنا کر رکھ دیتی ہے، اس کام کو جاویداں بنا کر رکھ دیتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، جب تک محبت نہ ہو وہ کام جاویداں نہیں ہوتا. میں آپ کی خدمت میں آسان مثال دوں، آپ دیکھیں گے ہندوستان بھر میں کا پوری دنیا میں ہزاروں عمارتیں بنائی گئی، مگر جو شہرت جو پاپولیرٹی تاج محل کو ملی دنیا میں کسی اور عمارت کو نہیں ملی. آپ بولیں گے کیوں تاج محل کو اتنی پاپولیرٹی مل گئی ہے؟ تاج محل جو بنایا گیا اس کے پیچھے محبت تھی، وہ محبت بندی کی تھی، دنیا کی تھی، وہ ایک الگ میٹر ہے. مگر جہاں محبت ہوتی ہے، جب محبت کے ساتھ انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ کام دنیا بھر سے جدا ہو جایا کرتا ہے. حضرت کرام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ اگر چاہتے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنا مال ان کے پاس تھا کہ سکون سے وہ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، مگر وہ خاموش نہیں بیٹھے. جب اللہ رب العزت نے اسباب انہیں عطا فرمائے، وسائل انہیں عطا فرمائے، ذرائع انہیں عطا فرمائے، وہ خاموش نہیں بیٹھے، پورے دکن کا دورہ کیا، ہر جگہ سے غریب یتیم فقیر اور جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایسے بچوں کو اٹھایا، اپنے پاس لائے، انہیں پڑھایا، انہیں لکھایا. ایسے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، حیدرآباد حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کون لائے انہیں؟ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے. کون جانتا تھا؟ آپ کی خدمت پیش کروں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ. آپ دیکھیں گے حیدرآباد میں نہ ان کا کوئی خاندان، وہ نلدرگ کے رہنے والے، مہاراشٹر کے وہ رہنے والے، وہاں سے انہیں یہاں پر لا کر انہیں پڑھایا لکھایا. آگے جا کر وہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ بنے. اتنا بڑا محدث دکن وہ کہلائے. میں آپ سے پوچھوں یہ کس کی سنگت نے، کس کی صحبت نے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نکھارا تھا؟ آپ مانے یا نہ مانے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب پکار کر فرمائیں گے مجھے جس ذات نے پڑھایا ہے اس ذات کا نام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت کرام ایک شخصیت میں نے آپ فار ایگزامپل میں نے ایک دی، ایسی 500 ہستیاں، ایسی 500 شخصیات حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی ہیں. ان کے شاگردوں کی اگر میں فہرست اٹھا کر آپ کو بتاؤں، پورے حیدرآباد دکن میں ایسے نام آپ کو ملیں گے کہ ایک نام حیدرآباد کی پاپولیرٹی کے لیے کافی ہے. ایسی شخصیات، امجد حیدرآبادی کو آپ جانتے ہیں، شہنشاہ رباعیات انہیں کہا جاتا ہے. کس نے تیار کیا؟ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا. ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یقینی طور پر ان کا نام سن رکھا ہوگا، اگر نہیں سنے ہیں تو سن لیجئے. ڈاکٹر حمید اللہ کس شخصیت کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ اس شخصیت اور اس ہستی کا نام ہے. آج تک دکن کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگوں نے اسلام قبول کیا اس ذات کا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ ان کے ہاتھ پر 5000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. کہاں پر؟ وہ پیرس میں تھے، ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، پیرس میں. قرآن مجید کا انہوں نے فرینچ میں ٹرانسلیشن کیا. کتنے ہزار ایڈیشن چھپے؟ 20,000 کتابیں نہیں، اب تک 20,000 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں. سب سے زیادہ فرینچ لینگویج میں پڑھا جانے والا ترجمہ قرآن کس نے دیا؟ حضرت امام انوار اللہ فاروقی کے شاگرد نے دنیا کو دیا ہے. حضرت کرام ایسی شخصیات پیدا ہوئی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دلوں میں ان کے دل میں درد تھا امت کا. وہ لوگوں کو چاہتے تھے کہ پڑھے لکھے ہوں. وہ جانتے تھے کہ انسان کو عزت دولت کے ذریعے نہیں ملتی، جو دولت کے ذریعے عزت ملتی بھی ہے وہ قائم رہنے والی نہیں رہتی. ایک دولت مند ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ ایسی نازیبا حرکتیں کرتا ہے کہ آپ دیکھ کر تعجب میں پڑ جائیں گے. ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس واسطے کرتا ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. جہاں ایجوکیشن آتا ہے وہاں انسان کے پاس اخلاق آتے ہیں، انسان کے پاس ایٹیکیٹ آتے ہیں، انسان کے پاس آداب آتے ہیں، انسان کے پاس زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، انسان بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنے کے لائق ہوتا ہے. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس ایجوکیشن ہو. حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انقلاب برپا کیا اس کی بنیاد انہوں نے ایجوکیشن پر رکھی. ان کا سب سے زیادہ فوکس ایجوکیشن پر تھا. آپ دیکھیں گے، میں نام اگر لوں تو دل ٹوٹیں گے لوگوں کے، مگر ایسی شخصیات میری نظر میں ہے جن کا اگر آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں، باپ کسان ہیں. اگر ان کے والدین گرامی کو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، ایک دم بیک گراؤنڈ ان کا پس غریب لوگ،
ان کی کوئی حیثیت نہیں، میں غریب ہے ان کی حیثیت نہیں، اس واسطے ان کو گرا کر نہیں بول رہا ہوں حقیقت میں، مگر ان کا عالم کیا ہوا، وہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، ان کی خدمت میں رہے، ان کے جامعہ میں رہے، آج وہ پروفیسر بنے بیٹھے ہیں، کوئی ڈائریکٹر بنا بیٹھا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جامعہ نظامیات میں پڑھنے والوں میں چیف منسٹر بھی بنے حیدرآباد کے، کوئی چیف منسٹر بنا اور کوئی ڈائریکٹر بنا، کوئی آفیسر بنا، آپ دیکھیں گے کوئی وزیر تعلیم بنا، کوئی آپ دیکھیں گے کوئی پروفیسر بنا۔ کس فیلڈ میں امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے کام نہیں کیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ قوم میں ایجوکیشن ہو۔ دوستو جتنے جھگڑے ہیں آپ دیکھیں گے، جس قدر آپ ایک عالم کو آپ کنونس کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر انا نہ ہو، اگر عالم کے اندر انا آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، ابلیس سے بڑا عالم کون تھا؟ صرف علم سے بھی بات نہیں بنتی، مگر عرض یہ کرنا ہے کہ ادب ہو، ادب لوگوں کے اندر پیدا کیا، یہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا۔ آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ جیسی عظیم شخصیت آپ کی خدمت میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان کے ہاتھ پر 5000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور کوئی انگریز ایسا نہیں تھا جو ان سے ملنے کے بعد اسلام سے متاثر نہیں ہوتا تھا، وہ اس انداز میں اسلام پیش کرتے تھے۔ اور سرکار کی ہسٹری لکھنے کے معاملے میں ڈاکٹر حمید اللہ کی ذات پوری دنیا میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو میں اس بات سے بتلا رہا ہوں، آپ لوگوں نے حیدرآباد کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حیدرآباد کا مطلب 7 گنبد ہیں ہمارے پاس، 7 گنبد پائے جاتے ہیں حیدرآباد، ہم 4 مینار والے ہیں، ہم حیدرآباد، ہمارا تعلق گول کنڈے سے ہے، کیا کرنا، سر پر مار لیں گے گول کنڈا لے کر، کہاں کا کنڈا، کدھر کا کنڈا، کیا کریں گے آپ گول کنڈا؟ 4 مینار ہمارا ہے، کیا کیا ہے 4 مینار نے، دیا کیا ہے آپ کو؟ آپ 1000 چکر لگائے، 4 مینار بیچارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، 4 مینار نے دنیا کو دیا کیا ہے سوائے نام کے؟ وہ 4 مینار کیا کریں گے 4 مینار لے کر؟ آپ حیدرآباد کا تعارف آپ کو ہونا چاہیے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے علاقے کے لوگوں نے کیا کیا ہے آپ کو اندازہ تو ہو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں دولت ہوتی ہے، ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ہماری مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہو سکتا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہو، پھر ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا رئیس تھا، ہیروں کا کاروباری تھا، ہیرے بیچا کرتا تھا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ہیرے بیچا کرتا تھا۔ تو ایک چور نے دیکھ لیا کہ سیٹھ صاحب ہیرے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا بزنس ہے، یہاں سے لے جاتے ہیں دوسرے ملک کو پہنچاتے ہیں، اور جب ہیرے پہنچانے ہوتے ہیں تو خود عام چھوٹے موٹے ہیرے ہوتے ہیں تو نوکروں سے بیچتے ہیں، مگر کچھ خاص مال لے جانا ہوتا ہے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، خود سفر کرتے ہیں۔ تو کشتی میں بیٹھ کر سفر کے لیے سیٹھ صاحب نکل رہے تھے، اس نے بھی ٹکٹ خرید لی کشتی کی، آگے السلام علیکم سیٹھ صاحب، کیسی آپ کی مزاج؟ انہوں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں پہچانا نہیں، آپ جیسے بڑے لوگ ہم جیسے فقیروں کو پہچانتے کہاں ہیں، بس اب آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھ۔ ارے بیٹے تم ہو کون؟ میں جو بھی ہوں سرکار آپ کا غلام ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی تجربے کا آدمی تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، 60-70 سال دنیا انہوں نے دیکھ رکھی تھی، جانتے تھے ایسے بہت سے لوگ ہم سے ملتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے کام کرنا چاہتے آپ، جب تک سفر میں رہے، کشتی میں رہے، 8 دن بندہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے، ہر کام آپ کا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پکٹ میں مل گیا ہے کام کرنے والا، چلو بیٹے سامان اٹھا لو، حضور تیار ہوں، سامان اس نے اٹھا لیا۔ اب کشتی میں دونوں سوار ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں روزانہ جب بھی رات ہوتی، یہ رات کو سوتے، جب بھی رات کو یہ سوتے وہ اٹھ جاتا، پہلے ایکٹنگ کرتا سونے کی، اٹھ جاتا، اٹھنے کے بعد ان کا پورا سامان ٹٹولتا، بیگا کھنگال دیتا، ان کے جیبوں میں ہاتھ ڈال دیتا، وہ انہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے۔ پوری رات 8 دن تک روزانہ وہ ہیروں کی تلاش میں رہا، ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہیروں کی تھیلی اس کے ہاتھ کو لگ گئی ہو۔ 8ویں دن جب وہ کشتی سے اترنے لگے، آ کر ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا آپ میرے باپ نکلے، آپ کے میں ہاتھ چوم لینا چاہتا ہوں، آپ کی عقل، آپ کی ہوشیاری، ایک ڈبے میں آپ کے ساتھ میں نے 8 دن گزار دیے، آپ کے ساتھ ہیرے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میں نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے، ہر جگہ میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھ لیا، مگر آپ کے ہیرے ملے نہیں، آپ رکھتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑے تجربہ کار ہیں میاں، تم جیسوں کو اچھی طرح پہچان لیا کرتے ہیں، کہاں رکھا کہاں تھا، باتیں مت بنائیے۔ کہنے لگے میں جب بھی رات میں سونے کا وقت آتا تھا میں ہیرے نکال کر تمہارے بیگ میں رکھ دیا کرتا تھا، اب تم جب بھی رات ہوتی اپنا بیگ نہیں کھولتے، رات کے پورے 5-6 گھنٹے تمہارے جو گھنٹے گزرتے میرا مال ٹٹولنے میں گزرا کرتے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کی مثال بھی اسی طرح ہے، انگریزوں کے پاس کیا ہے، ہندوؤں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ادھر ادھر تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، علوم اسلامیہ کی شکل میں اللہ نے خزانے تمہاری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ
تمہاری طرف دیکھیں، تم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ہم فخر کر رہے ہیں، ہمارے پاس چار مینار ہے، کیا کریں گے چار مینار لے کر؟ آپ مجھے بتائیں. سالار جنگ میوزیم ہے، اس کی اپنی اہمیت، برا مان جائیں گے سالار جنگ میوزیم والے اگر اطلاع ملے، مگر حیدرآباد کی جو اہمیت ہے، حیدرآباد کی جو ویلیو ہے، وہ ایسے یہ عمارتوں سے نہیں ہے. یہاں شخصیات پیدا ہوئی ہیں، یہاں ہستیاں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیا ہے. حضرت ڈاکٹر حمید اللہ کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. سیرت کے عنوان پر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کا عالم کیا ہے، آپ کو سن کر تعجب ہوگا. حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں سیرت کے عنوان پر آپ کو ملتی ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ کی کتابیں، ان کا عالم کیا ہے. ایک کتاب انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زمینی سفر پر لکھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ معظمہ سے نکلے، مدینہ منورہ گئے نا، آپ جانتے ہیں. اب پورے لوگ کیسے جاتے ہیں مدینہ منورہ کو؟ آپ جاتے ہیں نا، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، جو لوگ حج کرتے ہیں، بس میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر کار اویلیبل ہے کار میں بیٹھ جاتے ہیں. روڈز بنے ہوئے ہیں، 5-6 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے. 7-8 گھنٹے میں 5-6 گھنٹوں میں لوگ تیار کر لیتے ہیں ہنگامی گاڑیوں میں. ڈاکٹر حمید اللہ نے مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ منورہ کا سفر تقریباً 25 دن میں طے کیا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا. وہ کس پر بیٹھ کر گئے؟ انہوں نے باضابطہ ایک خچر خریدا مکہ معظمہ جا کر. خچر گھوڑے کی شکل میں ہوتا ہے نا، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا. خچر خریدا. کیوں خریدا؟ وہ ان راستوں سے گزرنا چاہتے تھے جن راستوں سے رسول اللہ گزرے ہیں. ان راستوں سے گزر کر باضابطہ انہوں نے ان راستوں کے نقشے بنائے. کیوں؟ ہر زمانے میں کچھ ایسے عاشق پیدا ہوتے ہیں جو ان مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جن مقامات پر سرکار کے نقش قدم پڑے تھے. تو حضرت امام ڈاکٹر حمید اللہ نے ان مقامات کو چنا اور باضابطہ سیرت دنیا میں کسی نے نہیں لکھی. ایسی سیرت لکھنے والا حیدرآباد کا فرزند جامعہ نظامیہ کا فرزند تھا. پوری دنیا آج تک دنگ ہے کہ ایسی بھی سیرت لکھی جا سکتی ہے. تو دوستو، حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ان کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ دولت تھی اخلاص کی دولت، سنسیئرٹی جس کو کہتے ہیں. ان کے پاس محبت تھی سرکار کی پوری امت سے. یہ کام انہوں نے کیا. انہوں نے صرف شہر والوں کے لیے نہیں سوچا، گاؤں والوں کے لیے. آپ آج بھی گاؤں کو جائیں، چھوٹے قریوں کو جائیں تو وہاں عالم کیا ہے؟ نماز پڑھانا کسی کو آتا نہیں ہے، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیتا ہے. ذبح کرنا جانور انہیں نہیں آتا. جیسے تیسے وہ لوگ زندگی گزار لیتے ہیں. کیوں؟ نہ علماء ہیں، نہ علماء کی صحبتیں ہیں، نہ قرآن پڑھنا انہیں آتا ہے. ان کے پاس کے جو عالم بہت پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ایسے کئی گاؤں میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کے ایک صفحے میں 100 غلطیاں کر دیتے ہیں. ان کے یہ شاگرد ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے. تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ کو جان کر تعجب ہوگا. باضابطہ ایک نصاب تیار کیا مؤذنین کے لیے، اور گاؤں گاؤں اپنے مدرسے کے طلباء کو بھیجا. وہ گاؤں گاؤں گئے، وہاں جا کر باضابطہ اماموں کو تیار کیا. امامت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے پڑھائی. مؤذنین کو لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے باضابطہ ایک کورس رکھا. ہر مؤذن پر یہ لازم کر دیا کہ وہ امتحان پاس کرے. ایسا کیسے کوئی بھی مؤذن اٹھ کر بن سکتا ہے؟ باضابطہ مؤذنین کے لیے سلیبس تیار کیا، علماء کے لیے سلیبس تیار کیا، خطباء کے لیے سلیبس تیار کیا، قضات کے لیے سلیبس تیار کیا. باضابطہ ان فیلڈز پر انہوں نے کام کیا. یہ کام. دوسری طرف وہ باضابطہ مختلف خانقاہوں کو جاتے تھے. خانقاہوں میں آپ دیکھتے ہیں سجادہ نشین ہوتے ہیں. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ عزت میراث میں انہیں ملی ہوتی ہے. میراث میں انہیں باپ کے ذریعے، دادا کے ذریعے عزت مل گئی ہوتی ہے. وہ عزت ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی خانقاہوں کو جاتے، نوجوان ان کے جو بچے ہوتے انہیں لا کے ان کو بڑی عزت و اکرام کے ساتھ رکھتے، چونکہ ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے سوسائٹی میں. کیوں انہیں تیار کرتے؟ ان کا ماننا یہ تھا ایک خانقاہ کا بچہ سدھر جائے گا، اس کے پورے مرید ہی سدھر جائیں گے. یہ ان کا تصور تھا، اور اس کانسیپٹ پر انہوں نے اس زمانے میں بڑی محنت کی. آپ دیکھیں گے غرباء پروری ان کے پاس، یتیموں سے محبت ان کے پاس، مسجدوں کا خیال ان کے پاس، مدرسوں کی جال بچھانا ان کے پاس. اور آپ کو میں سناؤں، بس میں 5 منٹ آپ کے لوں گا، تیزی سے بات ختم کر دیتا ہوں. یہ عنوان عام طور پر ایسی باتیں آپ لوگوں کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. ایسی علمی باتیں لوگ سنتے نہیں ہیں. کام کی مزے کی میٹھی میٹھی باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں، تھوڑی علمی باتیں بور ہو جاتے ہیں لوگ. یہ کیا قصے آپ کہانیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کرام، اگر آپ صبر سے سن رہے، اس واسطے سنا رہا ہوں. حیدرآباد آپ کا شہر، حیدرآباد کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ حیدرآباد کو لوگ کہتے ہیں بلاد الدائرہ، دائرۃ المعارف کا شہر. دائرہ کیا ہے؟ دائرہ وہ ادارہ ہے، آج بھی عثمانیہ یونیورسٹی میں باضابطہ یہ ادارہ قائم ہے. اس ادارے کا کمال کیا ہے؟ سبوں سے ایسی کتابیں اس ادارے نے چھاپی
جو لکھی گئی تھی 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، زندگی بھر کی محنت کر کے علماء نے لکھی تھی، کتابیں پڑھی ہوئی تھی مخطوطات کی شکل میں. حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کے دورے کیے، مختلف کتابیں. اس زمانے میں زیروکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، دن بھر لائبریری میں بیٹھ جاتے تھے، دن رات وہ کتابیں لکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے نقل کرنا لائبریری میں بیٹھ کر. لکھ کر انہوں نے لایا، حیدرآباد میں ایک ادارہ قائم کیا، اس ادارے کا نام رکھا دائرۃ المعارف العثمانیہ. آج بھی وہ ادارہ قائم ہے، اس کے ڈائریکٹر ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ شریف حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ اس کے استاد ہیں. اس ادارے سے دنیا بھر کی کتابیں چھپیں، مصر میں، یمن میں آپ دیکھیں گے، اور لبنان میں، اور دنیا بھر کے عراق میں، ایران میں. حیدرآباد وہ لوگ کہتے ہیں دائرے کا شہر جس نے دنیا بھر کی کتابیں عطا فرمائی. حضرت کرام یہ کام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب سے پہلے محبت اللہ کے رسول اللہ کی ساری امت سے، اللہ کے سارے بندوں سے. حضرت کرام آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں دوسروں کا خیال کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. لوگ صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں، فکر ان کی ہوتی ہے کہ میں اچھا رہوں، میری بیوی اچھی رہے، میرے بچے اچھے رہیں، میرا خاندان اچھا رہے، میرے ماں باپ اچھے رہیں. یہ فکر بہت اچھی ہے، ان کا خیال کرنا. بعض ایسے بھی لاٹھور ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، نہ وہ اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ، پوری سوسائٹی پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. ان سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کا خیال کرتے ہیں، اپنے کاندھے پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. مگر دوستو اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے خاندان والوں کے خیال کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری امت کا خیال کرتے ہیں. حضرت کرام اور خیال جو شخص خیال کے ساتھ اٹھتا ہے، فکر کے ساتھ اٹھتا ہے، درد کے ساتھ اٹھتا ہے، اسباب، ذرائع، احوال، موقع، مواقع سب اللہ رب العزت اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ اس کو اس قدر نوازتا ہے جس قدر اس نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں گے غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، دنیا نے کبھی سوچا تھا کہ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کریں گے؟ دنیا نے سوچا نہیں تھا. حضرت کرام وہ آئے تھے تو ان کے دل میں درد تھا. آپ دیکھیں گے لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لوگ روڈوں پر ناچ رہے ہیں پتے لے کر، آپ آسانی سے گزر جاتے ہیں. دم لگا کر لوگ روڈوں پر پھر رہے ہیں، آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ انسان ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کے سامان تیار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی. روڈوں پر لوگ شراب پی کر لڑک رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا کڑا کیا اس نے، وہ بھیل لے گا. مگر اولیاء اللہ یہ دیکھتے ہیں تو مچل جایا کرتے ہیں، ان کے دل میں غم ہوتا ہے، ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا کرتے. حضرت کرام انہی کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور انہی سے اسلام کا کام ہوا ہے. امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ایک تھے. ہمارے نوجوان آج کل آپ آسان دیکھیں گے، جہاں بھی کچھ لوگ عقل مند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ زمانے گئے، زمانے بگڑتے جا رہے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، وہ ادب ختم ہو گیا ہے، خالی معاشرے کا رونا روتے ہیں. آپ دیکھیں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کی مثال کیسی ہے. ایک مقام پر آگ لگ گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بجائے آگ بجھانے کے بیٹھ کر کہ کیسی بھیانک آگ لگ گئی ہے، آگ لگنے سے آبادیاں جل جائیں گی، یہ کیسی آگیں لگ رہی ہے، آگوں کو مٹا دینا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسے بیٹھ کر باتیں کرنے سے کبھی آگ مٹ سکتی ہے؟ آگ بجھانے والا بڑھتا ہے، اپنے ہاتھ سے جو کچھ کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کے پاس کام نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس کوشش دیکھی جاتی ہے. وہ کوشش تو کرے. یہاں معاملہ یہ ہے، تبصرے آپ دیکھیں گے، شادیوں میں آپ جائیں، خوب کھانے پینے کے بعد پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں. حضرت کرام یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹیز میں؟ کھانا ایک کر دینا چاہیے، پہلے 4-5 قسم کے ہم خود کھا لیتے ہیں، اس کے بعد نکلنے کے بعد ہم تبصرے میں کہتے ہیں ایک قسم کی ڈش کافی ہے، 6 7 ڈشز ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت کرام ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. ہمارا جو درس ہے اس کا مقصد بھی اس مسجد نے اسی پلان کے ساتھ یہ درس کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو شعور ملے، ان کا شعور جاگے، ان کا ضمیر جاگے. اور وہ شعور جاگتا بھی ہے، ضمیر جاگتا بھی ہے یقینی طور پر قرآن کے ذریعے. وہ جگانے ضمیر کو جو مر گیا ہے اسے زندہ کون کر سکتا ہے؟ اسے زندہ کرنے والی کتابوں کا نام قرآن ہے، اسے زندہ کرنے والی کتابوں کا نام حدیث ہے. تو حضرت کرام حضرت امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اور ان کی ذات کا سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر پہلو پر کام کیا. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، محبت کی لوگوں سے پہلا سب سے بڑا کام محبت کے بغیر. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں
لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی بنیاد ان لوگوں نے ہیٹ پر رکھی ہے، نفرت کرتے ہیں سامنے والے سے۔ آپ مجھے بتائیں کیسے تبلیغ ہوگی؟ تبلیغ کیسے آپ کریں گے؟ نفرت کے بعد تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ کے لیے سب سے پہلے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر کسی زمانے میں کبھی بھی کوئی بھی مبلغ محبت کے بغیر کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ محبت ہونی چاہیے قوم سے۔ جب آپ کے دل میں محبت ہوگی، درد ہوگا، سامنے والے کو کنونس کرنے کی آپ کوشش کریں گے، آپ کا کام اتنا ہی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا کام ختم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ فرماتا ہے ہم پر ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم پہنچاؤ، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو حضرات کرام اور عزیز دوستو، درس حدیث کے آپ کہہ سکتے ہیں چلانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بیٹھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنیں اور ہمارے درمیان ایک رابطہ قائم ہو۔ ایسی مجالس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام ملے کہ ہمیں دنیا میں دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دین کے لیے جیو، اور جو دین کے لیے جیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے لوگوں تم اللہ کی مدد کرو گے، تم سمجھتے ہو تم قرآن کی مدد کرو، تم حدیث کی مدد کرو تو تم اللہ تمہاری مدد لے لے گا، جواب میں کچھ نہیں کرے گا؟ نہیں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کے بارے میں سوچو، اللہ تمہارے گھر کے بارے میں سوچے گا۔ تم اللہ کے دین کا خیال رکھو، اللہ تمہارے اہل و عیال کا خیال رکھے گا۔ تم دین کی فکر کرو، اللہ تمہارے سارے کام بناتا چلا جائے گا۔ حضرت کرام اولیاء اللہ، اہل اللہ نے ہمیشہ دین پر فوکس کیا ہے۔ ہم نے بھی مجلس قائم کی ہے، اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے تحت کام کیا ہے، اور حضرت کرام جب اس نیت کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ مجلس آپ کے لیے واقعی طور پر انقلاب کا سبب بن جائے گی۔ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت عرض کیا ہے، انہوں نے پہلا کام جو کیا جامع نظامیہ قائم کیا، دوسرا کام جو کیا دائرۃ المعارف اور عثمانیہ قائم کیا، تیسرا کام جو انہوں نے کیا مجلس اشاعت العلوم کا قیام عمل میں لایا، چوتھا کام انہوں نے جو کیا باضابطہ خود اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف میں حضرت معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں باضابطہ دارالعلوم معینیہ قائم کیا، وہاں باضابطہ علماء کی ایک ٹیم تیار کر کے اجمیر شریف پہنچائی۔ کیوں پہنچائی؟ انہوں نے کہا اجمیر کل بھی ہندوستان میں تمام مسلمانوں کا مرکز تھا، آج بھی ہے، قیامت تک اجمیر مرکز رہے گا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ خواجہ کا دربار، عرفان کے جام لوگوں کو یہاں سے پلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب لوگ یہاں سے عقیدت سے آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد لوگ جس طرح عرفان حاصل کریں اسی طرح علم بھی حاصل کریں۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے قائم کیا تھا دارالعلوم معینیہ قائم کیا۔ ہندوستان بھر کے مدارس کو انہوں نے وظیفے جاری کیے بحیثیت ایجوکیشن منسٹر، آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ علماء کے لیے وظیفے انہوں نے جاری کیے، نکاح کا باضابطہ نظام بنایا۔ آپ دیکھیں گے اتنے کام انہوں نے کیے ہیں، اتنے کام انہوں نے کیے ہیں، تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بس میں اپنی بات ختم کروں۔ ان کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم جس طرح اپنا خیال کرتے ہیں، رسول اللہ کی امت کا بھی خیال کریں، لوگوں کا درد اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور سرکار کی پوری امت کے ایک ایک فرد سے پرسنلی سرکار کا امتی ہے، وہ آپ کی محبتوں کا مستحق ہے۔ نیک ہو تو بھی محبت کریں، گناہ گار ہو تو بھی محبت کریں۔ اب آپ بولیں گے گناہ گار سے ہم محبت کیوں کریں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ نے گناہ سے نفرت کرنے کی دعوت دی ہے، گناہ گار سے نفرت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نفرت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ایک ایسے صحابی تھے جن پر حد جاری ہوتی تھی، کس وجہ سے؟ ڈرنکنگ کی وجہ سے۔ صحابی تھے، باضابطہ ان پر حد جاری ہوتی تھی۔ رسول اللہ کے صحابہ نے ایک مرتبہ ٹھہر کر کچھ صحابہ تانے دے رہے تھے، یہ ایسا ویسا ہے، فلاں فلاں، اس پر 2 مرتبہ حد جاری ہو گئی ہے۔ رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ارشاد فرمایا اس کے خلاف ایک لفظ مت بولو، تم لوگ نہیں جانتے وہ کون ہے، وہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہے۔ گناہگار ہے، مگر ہر گناہگار ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل برا ہے۔ ایک عادت انسان کو پڑ جاتی ہے، وہ چھٹنے نہیں پاتی۔ یہ اس کے احوال، وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، صحبت تھی، سنگت تھی لوگوں کے، وہ ایسے دوست ان کے تھے، ویسی کمیونٹی سے وہ اٹھ کر آئے تھے کہ شراب وہاں پر عام کی عادت تھی، اسلام قبول کر لیا، عادت نہیں جا رہی تھی، آہستہ آہستہ عادت جائے گی، مگر نفرت کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ ایک خاتون پر حد جاری ہوئی، آپ جانتے ہیں زنا کی حد ان پر جاری ہوئی، زنا کی حد ان پر جاری ہوئی۔ لوگ کھڑے ہوئے صحابہ اور لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، گندی عورت ہے، فلاں ہے، گناہ گار خبیث عورت ہے۔ رسول اللہ کا گزر ہوا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، جلال میں آئے، ارشاد فرمایا تم لوگ کس کے خلاف کہہ رہے ہو؟
کہنے لگے سرکار اس عورت کے خلاف کہہ رہے ہیں جس نے گناہ کیا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سارے مدینے والوں کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے. ایسی سچی توبہ کی ہے. اگر وہ چاہتی اپنے گناہ کو چھپا کر گھر میں بیٹھ سکتی تھی، مگر اس نے گناہ کا اقرار میری بارگاہ میں آ کر کیا. عرض کیا سرکار مجھے سزا دلوائیے. میں نے اس سے اپنی نظریں پھیر لی. وہ بار بار آئی، بار بار مجھ سے سزا جاری کرنے کا اس نے مجھے حکم دیا. کیوں دیا اس نے حکم؟ اس کے دل میں خدا کا خوف تھا. وہ سچی توبہ کرنا چاہتی تھی. وہ خدا کو منانا چاہتی تھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں سزا ملے، آخرت میں وہ سزا سے محفوظ ہو جائے. اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سارے مدینے کے لوگ بخش دیے جائیں. حاضرین کرام، زنا کرنے والے سے یہ رسول اللہ کے معاملات رہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی محبت کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. اسی محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی کام صوفیاء کرام نے کیا ہے. دوسری طرف ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں خون پانی کی طرح بہ رہا ہے. ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ماجرا کیا ہے. حیدرآباد سے نوجوان اٹھتے ہیں، جا کر IS جوائن کر لیتے ہیں، داعش جوائن کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا تحریکیں جوائن کرتے ہیں. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ خون لوگ کیوں بہا رہے ہیں. خون بہانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اسلام کی بنیاد محبت پر ہے. محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. سوال کرنے والا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا تو آقائے کائنات پرسنلی اس کی طرف توجہ دیتے اور اس کو خوب وقت دیتے. ہر سوالی کے ہر سوال پر اس کو جب تک مطمئن نہ کرتے رسول اللہ اطمینان سے نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے رسول اللہ کا معاملہ. آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان سے محبت کی ہے، یہاں تک کہ کافروں سے محبت کی ہے. میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مشن کے اور اسی ٹیم کے ایک فرد واحد تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں رکھا، اگر ان کی خدمات کی اور وسعت ہے، میں اور ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ان باتوں کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. پھر کتابوں کے ذریعے جو انقلاب انہوں نے برپا کیا وہ اس کی اپنی تفصیل ہے. کتابوں کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ وہ آپ کے لیے آپ کا سبجیکٹ ہے بھی نہیں. بس اتنا یاد رکھ لیں 40 کتابیں انہوں نے لکھی. ایک بات کتابوں کے حوالے سے اتنی عرض کروں گا کہ ہندوستان میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے. ان کا نام ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں بہت مشہور معروف نام ہے. ان کے کلام بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. جیسا کہ مشہور ترانہ ہے مشہور سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ بچپنے سے سلام سنتے آ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تفصیل سے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا. آج بھی آپ جائیں جامع نظامیہ کی لائبریری میں خط موجود ہے جو حضرت احمد رضا خان نے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا. کیا کہہ کر لکھا تھا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے لکھا تھا، اے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اے امام، آپ کی جملہ کچھ کتابیں مجھے ملی ہیں، بریلی تک آپ کی کتابیں پہنچی، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی اور آپ پر غوث اعظم کا خصوصی فیضان محسوس کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی جملہ کتابیں پڑھوں، آپ اگر مجھے بھیج دیں مجھ پر احسان ہوگا. یہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو لیٹر لکھا تھا. آج بھی وہ لیٹر جامع نظامیہ کی لائبریری میں موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں وقت کے اتنے بڑے امام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کتابوں کو ان کا ذریعہ مانتے ہیں، تو آپ کو کتنا فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایسی بڑی ہستیاں اور ایسی بڑی شخصیتیں دکن کے علاقے میں پیدا فرمائی ہیں. ہمارے نوجوان ان ساری باتوں کو جاننا چاہتے ہی نہیں. ہمارا پورے کا پورا فوکس وہ بیکار قسم کی آپ دیکھیں گے چیزوں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، کرکٹ میں اور پکچروں میں اور یہ ساری بیکار چیزوں میں ہمارا وقت لگا ہوا ہے. ان چیزوں کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. فاضل کرام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کی ایک جھلک تو آپ کو مل گئی ہے، اور ان کی کرامات اور ان کے احوال اور ان کے واقعات، ان پر عربی میں بھی کتابیں ہیں موجود مارکیٹ میں، اردو پر بھی ان پر بہت لکھا گیا ہے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا انگلش میں بھی ان پر کتابیں اویلیبل ہیں جامع نظامیہ میں. آپ وزٹ کریں جامعہ، فاتحہ پڑھیں حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر، اور وہ جو تنگ ذہن قسم کے لوگ ہیں انہیں سمجھائیں بابا اس چیز سے اپنا تعلق مت توڑیے. اس چیز کو آپ فراموش کر کے خود عالم بنے بیٹھے ہیں، علماء کو آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ کو ایک حدیث پڑھنا نہیں آتا، آپ سب کو اٹھا کر بدعتی کہہ دیتے ہیں.
جہالت ختم کیجئے. ہمارے نوجوانوں ان نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو جا کر ان کو جوائن کر رہے ہیں, انہیں ہسٹری کا پتہ نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے بیچارے کھولتے ہیں آنکھیں, ان کا ماسٹر کون ہوتا ہے؟ ان کا استاد حضرت گوگل, ان کے شاگرد بن جاتے ہیں. اے گوگل صاحب آپ ہمیں پڑھاتے جائیے, ہم پڑھتے چلے جائیں گے. وہ جس طرف لے جاتا ہے, یہودیوں کا لٹریچر ملتا ہے وہ پڑھتے ہیں, جن کا لٹریچر ان کے ہاتھ ملتا ہے پڑھتے چلے جاتے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے علامہ بن جاتے ہیں, گوگل کے عالم دین معاشرے میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے محبت نہیں ہوتی, درد نہیں ہوتا, سوز نہیں ہوتا, صحبت نہیں ہوتی, اولیاء کی سنگت نہیں ہوتی, علماء کی خدمت, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچانک گوگل کے ذریعے عالم بنتے ہیں, فوٹوز دیکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے فلاں مشرک ہے, ان کو مار دو, ان کو ختم کر دو, یہ درگاہ مٹا دو, یہ فلاں بزرگ نے کچھ نہیں کیا ہے, جو کچھ کرنے والا میں ہوں. آپ ذرا یہ جہالت ختم کیجئے. آئیے آپ کے پاس کیسی کیسی شخصیتیں گزری ہیں ان کو جانیے اور ان کے مسلک سے اپنے تعلق کو جوڑیے.